اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ سورہ زمر آیت 62۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا نگہباں ہے۔ آپ کو قراراً بارہا بتا دیا مشرکین کا کیا عقیدہ تھا۔ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ اللہ خالق اللہ ہے، وہ ایک خدا کو خالق مانتے تھے، لیکن تدبیر وہ اللہ کے پاس نہیں ہے۔ تدبیر کرنے والے ہمارے دیگر ارباب ہے، رب، کافی رب تھے ان کے۔ ہر رب جو ہے زندگی کے ہر شعبے کی تدبیر کرتا ہے، یہ عقیدہ تھا۔ اس کو شرک کہتے ہیں۔ شرک یہی ہے۔ شرک کی کیا تعریف ہے؟ شرک کی تعریف یہ ہے اللہ خالق ہے، تدبیر کرنے والے اللہ کے علاوہ اور اس کے شریک لوگ، یہ ہے شرک، جو بدترین نظریہ ہے اور نہایت ہی مہلک نظریہ ہے کہ تدبیر کائنات اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ نے کائنات کو خلق کر کے بیٹھ گیا آرام سے۔ اس آیے مبارکہ میں فرمایا اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ اللہ ہی ہر چیز کی نگہباں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ خلق کرنے کے بعد اس کو کسی اور کے ہاتھ میں نہیں چھوڑا، خود اللہ تعالیٰ وکیل ہے، نگہباں ہے، خود اللہ ہی تدبیر کرتا ہے۔ تدبیر حیات بارہا آپ کو بتایا، خلق اور تدبیر قابل افتراق نہیں ہے۔ خلق کوئی کرے، تدبیر کوئی اور کرے، ممکن نہیں ہے۔ خلق کے اندر تدبیر ہے، تخلیق کے اندر تدبیر ہے۔ بارہا بتایا آپ کو، اللہ تعالیٰ نے پانی کو اس طرح خلق کیا، تخلیق کے اندر پانی میں اللہ نے ہر چیز کی زندگی جو ہے وہ پانی میں رکھی۔ مٹی کو خلق کیا، اس کے اندر روئیدگی، مٹی میں روئیدگی کی طاقت دے کر خلق کیا، نہیں کہ پانی کو اللہ تعالیٰ نے پاؤڈر کی طرح خلق کیا اور یہ اللہ کے شریکوں نے اس کو سیال بنا دیا۔ وہ تدبیر سیال ہونے میں، پانی کے سیال ہونے میں تدبیر ہے، وہ شریکوں نے بنایا، تب وہ خالق اللہ ہوتا ہے، مدبر شریک ہوتے ہیں۔ کتنے آیات ہیں اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے؟ نہیں ہے، تو پھر کوئی مدبر بھی نہیں ہے۔ وہو علی کل شیء وکیل، وہ جہاں ہر چیز کا خالق ہے وہاں ہر چیز کا تحفظ اس کے ہاتھ میں ہے۔ جس چیز کی بقا کا انحصار اسی کی ذات پر ہے۔ وکیل مدبر ہے، محافظ ہے، ذمہ دار ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کو روئے سخن ہمیشہ مشرکین ہے۔ آیات قرآن آیات کہتے ہیں، کس چیز کی آیت ہے؟ تدبیری آیات۔ لہو مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ملکیت میں ہیں، اور جنہوں نے اللہ کے آیات کا انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔
اللہ کی آیات تدبیری کا انکار. لہو مقالید، مقالید جو ہے وہ چابی کو کہتے ہیں. آسمانوں اور زمین کی چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. آسمان اور زمین میں جو بھی خزانے ہیں، ان خزانوں کی طرف اگر جانا ہے تو اللہ کے ہاں سے اس کے لیے راستہ ملے گا. آسمان و زمینوں میں جو خزانے ہیں، آسمان سے دھوپ کا خزانہ ہے، آسمان سے ہواؤں کا خزانہ ہے، اور آسمان سے اور بہت سے کہکشاؤں کی طرف سے بھی خزانے آتے ہیں زمین پر. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان میں تمہارا رزق ہے. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ 70% آسمان سے ہے، 30% زمین رزق. ہمارے مشاہدے کے مطابق تو زمین ہی ہے. بہت کوئی زمین سے جو ہوتا ہے روئیدگی زمین سے نکلتے ہیں، دانے نکلتے ہیں، پھل نکلتے ہیں، جو کچھ ہے زمین سے، اور اس کو ہم کھاتے ہیں، وہ زمین سے نکلتے ہیں. لیکن زمین سے تب نکلتے ہیں جب آسمان ساتھ دے زمین کے، ورنہ زمین کچھ نہیں کر سکتی. آسمان کی کنجیاں اللہ کے پاس ہے، اور زمین کی بھی اللہ کے پاس ہے. یعنی کل کائنات کی کنجی اللہ کے پاس ہے. کچھ لینا ہے اللہ کے پاس جاؤ، نہیں کس غیر اللہ کے پاس خاک لینے جاتے ہو، کچھ نہیں ہے. لہو مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی جو انگت نشانیاں ہیں، اللہ کی تدبیری نشانیاں، اللہ اکبر، اس قدر اللہ کی تدبیری نشانیاں ہیں، سبحان اللہ، انسان کے عقل حیرت میں پڑ جاتی ہے کہ کتنی نشانیاں ہیں، اور ہم ان سے گزر جاتے ہیں. یہ تو معمول ہے، روز کا معمول ہے. یہ اللہ کی تدبیری نشانیاں بہت زیادہ ہیں. آپ کے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ابھی زمانہ جیسے گزرتا ہے، آیات الہی آفاق و انفس میں روز بروز جو ہے وہ نمودار ہو رہی ہیں اللہ کی آیات. اور جو لوگ آیات اللہ کی ان تدبیری آیات کا انکار کرتے ہیں، نہیں اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے یہ بت جو ہے وہ تدبیر کرتے ہیں کائنات کے، وہ لوگ جو ہے خسارے میں ہیں. جو جن کو خزانہ اور ان کی کنجیوں کا کھوج لگانے میں ناکامی ہوئی ہے، وہ پھر خزانے تک ان کی رسائی نہیں ہوگی، وہ خسارے میں ہیں. وہ غیر اللہ کے سمجھتے ہیں، وہ کھاتے ضرور ہیں لیکن خسارے میں ہیں. وہ اللہ کا دیا ہوا رزق سمجھ کر نہیں کھاتے، یہ بتوں نے دیا ہے کھاتے ہیں، خسارے میں ہیں. وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کہہ دیجئے نادانو
اے جاہلو، کیا تم مجھے کہتے ہو کہ میں غیر اللہ کی بندگی کروں؟ قل، کہہ دیجیے جی، اس اللہ کو چھوڑ کر جس کے ہاتھ میں آسمان زمین کی کنجیاں ہیں، جس کے ہاتھ میں ملکوت کل شے، ہر چیز کی بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس کے قبضے قدرت میں ہے، اس کو چھوڑ کر کے اس پتھر کا پوجا کرو جس کے پاس شعور بھی نہیں ہے، جس کی حفاظت کرتے ہیں اس کا پوجا کرنے والے اس کی حفاظت کرتے ہیں، الٹا ان کو تراشتے ہیں، یہ اپنے ہاتھ سے تراش کر بناتے ہیں، پھر معبود بن جاتے۔ کہتے ہیں جاہلیت کے زمانے میں کھجور سے وہ معبود بناتے تھے، کھجور سے، اور پھر سفر میں ساتھ لے جاتے تھے، اس کا پوجا کرتے تھے، اور کہیں زیادہ راہ ختم ہوتا تھا اور پھر کھانے کو کوئی چیز نہیں تھی تو اس معبود کو کھا لیتے تھے۔ یہ ہے ان لوگوں کے عقل جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں جی، جاہل لوگ ہیں۔ جاہل لوگوں کے بارے میں مولا علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، لا تر الجاہل الا مفرطا او مفرطا، جاہل کو دو حالتوں میں پاؤ گے، یا زیادتی کر رہا ہوگا وہ، یا کوتاہی کر رہا ہوگا جی، دو حال سے خالی نہیں، جاہل یا زیادتی کر رہا ہوگا یا کوتاہی کر رہا ہوگا، راہ راست اور اعتدال میں نہیں آ سکتا جاہل۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ اور آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا انبیاء سے، او انبیاء تم نے اگر شرک کیا، وقد اوحی الیک، آپ کی طرف اور انبیاء کی طرف، وإلی الذین من قبلک، آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں سب کی طرف یہ وحی کی ہے، اگر اے رسول اگر آپ نے شرک کیا، آپ نے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کا عمل ناکارہ ہو جائے گا، حبط ہو جائے گا جی، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آپ کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ سے شرک سرزد ہونے کا سوال پیدا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ پھر یہ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اگر آپ اے رسول اگر شرک کرے نا تو آپ کا عمل حبط ہو جائے گا، آپ کا سارا عمل جو ہے وہ اکارا بیکار ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا، حبط مٹ جائے گا، عمل کل عدم ہو جائے گا۔ رسول اللہ سے یہ خطاب کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا رسول اللہ سے شرک سرزد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ خبردار شرک نہ کرنا؟ جی، اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب خبردار شرک نہ کرنا صرف رسول خاتم الانبیاء سے نہیں فرمایا، تمام انبیاء سے فرمایا، ہر نبی سے فرمایا خبردار شرک نہ کرنا، اگر تو نے شرک کیا تو تیرا عمل حبط ہو جائے گا، ہر نبی سے کہا۔
قد اوحی الیک والی الذین من قبلک، یہ بات آپ سے کہی گئی اور آپ سے پہلے آنے والے انبیاء سب سے یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر شک کیا تو آپ کا عمل جو ہے وہ کل عدم ہو جائے۔ یہ کیسے؟ لئن، اگر فرض کرتے ہیں، فرض کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے، یعنی فرض محال محال نہیں ہے، فرض کرنا درست ہوتا ہے، اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ شرک کے سرزد ہونے کا خطرہ ہے، امکان ہے، ہو سکتا ہے کہ رسول سے معاذ اللہ شرک سرزد ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خبردار شرک نہ کرنا، ایسا کوئی امکان نہیں ہے۔ پھر کیسے خطاب ہوا؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ فرض محال محال نہیں ہے، لئن اشرکت، اگر آپ نے شرک کیا، رسول شرک نہیں کریں گے، لیکن اگر کیا، قرآن مجید میں اس کے نظائر موجود ہے۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، فرض اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی ولد ہے، بیٹا، تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کروں۔ فرض، یہاں بھی فرض کیا نا، اللہ کے لیے اولاد ہونا ناممکن ہے، محال ہے، فرض محال محال نہیں ہے، فرض کیا گیا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ بالکل یہ بھی اسی طرح ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے شرک کیا۔ ایک جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں کا مطلب سلب قدرت نہیں ہے، جی وہ مجبور ہے گناہ نہ کرنے پر، یہ تو فضیلت نہ ہوئی، یہ ان کا ہاتھ پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے، باندھ دیا ہے، کر ہی نہیں سکتے، تو پھر یہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت اس میں ہے کہ کر سکتے ہیں پھر نہیں کرتے، معصوم ہے، معصومین سے قدرت سلب نہیں ہوتی، معصوم شرک کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں، گناہ کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں، تبھی تو معصوم ہیں۔ اور اگر گناہ کرنے کی قدرت ہی نہیں ہے، یہ اس کو معصوم نہیں کہتے، جی جو نہیں کر سکتا وہ معصوم نہیں ہے۔ یہ دو جواب ہے، اول تو فرض محال محال نہیں ہے، دوسرا جو ہے وہ شرک ڈالنا ناممکنات میں سے نہیں ہے، معصومین کے لیے ممکن ہے، لیکن وہ معصوم ہے اس لیے وہ شرک نہیں کرتے۔ آپ کو بتایا ہے کہ معصوم کیسے معصوم ہوتے ہیں، ان کے ایمان و ایقان کی وجہ سے معصوم ہوتے ہیں، ان کو اتنا یقین کامل ہے، اس یقین کے ساتھ اس یقین کامل کی مخالفت نہیں کرتا کوئی بھی عاقل۔ جن چیزوں کے اوپر ہم کو یقین ہے کہ اگر پہاڑ سے نیچے چھلنگ مارے تو مر جاؤں گا، نہیں مارتا چھلنگ کوئی عاقل عام حالت میں، کوئی خودکشی کرنا چاہتے وہ اور چیزیں، وہ بٹھے میں ہاتھ ڈالنا جو ہے وہ آپ نہیں کریں گے یہ کام، چونکہ یقین ہے آپ کو یہ آگ جلاتی ہے، یہ یقین ہے، ہاتھ نہیں ڈالیں گے اس میں۔ معصوم کے لیے یقین کا یہ مرحلہ جو ہے وہ عصمت کے لیے وہ عصمت آور ہے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر شرک کیا تو نقصان میں ہوگے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، شرک نہ کرو، اللہ کی بندگی کرو
اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ یہ اللہ کی جو عظیم نعمت ہے، بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، شرک نہ کرو بلکہ اللہ کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں ہو جاؤ۔ لئن شکرتم وآمنتم، اللہ کا یہ فرمان ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، تم کو عذاب دے کے اللہ نے کیا کرنا ہے؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بنو اور ایماندار بنو۔ سبحان اللہ، شکر کو قلیل من عبادی الشکور، شکر قدردانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ہم کو ملی ہیں وہ بہت، اس کے قدردانی جو ہے ہونا چاہیے۔ وہ انسان بڑا انسان ہوتا ہے جو قدردانی کرتا ہے، خواہ بندے کی ہو خواہ اللہ کی ہو۔ ہاں جی، اپنے ساتھیوں میں سے کسی نے آپ کے ساتھ نیکی کیا ہے اس کی بھی قدردانی کرنا ہے نا۔ حدیث میں جو مخلوق کی قدردانی نہیں کرتا وہ خالق کی بھی نہیں کرتا ہے۔ قدروں کا مالک ہے تو دونوں کی کرے گا، قدروں کا مالک نہیں ہے تو اس کے بھی نہیں کرے گا، اللہ کی بھی نہیں کرے گا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر شناسی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، اور قیامت کے دن پوری زمین اس کے قبضۂ قدرت میں ہوگی اور آسمان اس کے دست قدرت میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ والسماوات مطویات، دوسری جگہ ہے نا کطی السجل للکتب، وہ پاک اور بالاتر ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ وتعالی عما یشرکون۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدر، اللہ تعالیٰ کی قدر کون کرتا ہے؟ مشرکین جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتے، وہ انتہائی ناقدری میں ہے، انتہائی ناقدری ہوتے تو ہم سب لوگ ناقدر۔ جی، اللہ کی قدر شناسی ہم میں نہیں ہے۔ مولا کا ایک خطبہ ہے، اس میں فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ پوری زندگی عبادت کرے، قیامت تک ایک شخص زندہ رہتا ہے، دن رات عبادت کرتا ہے، قیامت تک زندہ رہتا ہے۔ فرض فرمایا مولا نے، ایک شخص قیامت تک زندہ رہتا ہے، دن رات عبادت کرتا ہے، پھر بھی وہ اللہ کا حق ادا نہیں کر پاتا۔ ہم لوگ یہ احساس کرتے ہیں تھوڑا سا کام کر کے، جو بے عمل ہوتے ہیں، ناقدر ہوتے ہیں، وہ اپنے تھوڑے سے کام کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ یہ بہت خرابی ہے۔ ایک شخص بے نماز تھا، ہمارے مدرسے میں آیا، جماعتاً نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے ساتھ بیٹھ گیا تو وہ کہتا ہے کہ آج میں نے جماعتاً نماز پڑھی ہے، میرے چہروں سے نور پھوٹ رہا، دیکھو جی۔ اس نے یہ احساس کیا نا، میں نے نماز پڑھی ہے، بہت کام کیا ہے، تو چہروں سے نور، خود کہہ رہا تھا ہمارے سامنے، یہ دیکھو چہروں سے نور۔ اس کو یہ احساس ہوا کہ میں نے بڑا کام کیا ہے، ایک نماز پڑھ۔ جی، ہم لوگوں کا یہی حال ہے، سب کا یہی حال ہے۔ جی جی، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم تو وہ کرتے ہیں یار۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کے قدر و منزلت کو پہچاننے اور حق ادا کرنے۔ جی، سورہ انعام میں فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ
اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جی کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر دانی نہیں کی اور کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، آسمان سے کوئی وحی نہیں آتی، کوئی پیغمبر رسول نہیں آتا۔ وہ وحی کے منکر تھے نا مشرکین، وہ رسول رسالت کے منکر تھے۔ پھر ان سے کہتے ہیں اگر وحی بھی نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے، رسول بھی نہیں آتا اللہ کی طرف سے، تم نے مذہب کہاں سے لیا؟ جو تم کہتے ہو کہ اللہ خالق ہے، کس نے کہا تم کو اللہ خالق؟ اور یہ باقی جو ہے وہ شریک جو ہے وہ یہ شریک جو ہے ہماری زندگی چلا رہے ہیں، کس نے کہا یہ شریک جو ہے تمہاری زندگی چلا رہے ہیں؟ کس نے کہا؟ یہ ہمارے آباء و اجداد ہی کرتے چلے آئے ہیں، جی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی سوائے اندھی تقلید کے۔ والارض جميعا قبضته يوم القیامہ، قیامت کے دن زمین اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہوں گی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ لپٹے ہوئے ہوں گے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ کائنات، موجودہ کائنات جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، یہ آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا اور زمین بھی اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں چلی جائے گی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین بدل جائے گی، ساری کائنات بدل جائے گی، نظام بدل جائے گا، قانون زیست بدل جائے گا، ہر چیز بدل جائے گی۔ نئی کائنات جو آئے گی اس میں اس کا نظام دوسرا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔